رافع النعم ويا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم ويا عالم لا يعلم صل على محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من حسین صلوات. زیادہ وقت آپ کو زحمت نہیں دینی. امام صادق فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی دینت سے خلق کیا، اور ان ہمارے ماننے والے ہمارے شیعہ ہمارے محبین کی علامت یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور ہماری غمی میں مغموم ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف اللہ فی قلبہ حب الحسین، کہ اگر اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے جائیدادیں نہیں دیتا، اسے مال نہیں دیتا، اسے اقتدار نہیں دیتا، اسے بادشاہ نہیں بناتا، اسے شہنشاہ نہیں بناتا. تو مولا جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے تو اسے عطا کیا کرتا ہے؟ وہ محبت حسین دل میں رکھنے والے فخر کیا کرو. وہ حسین کی محبت دل میں رکھ کر جشن حسین منانے والوں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو. ہمارا یہ شکر ادا کرنا کم ہے، اس کی نعمت زیادہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. اگر دنیا کی کوئی نعمت نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا، یہ جائیدادیں نہ ہوتی، یہ سلطانیاں نہ ہوتی، یہ سرداریاں نہ ہوتی، یہ بادشاہتیں نہ ہوتی، تو بھی ممکن تھا ہمارا گزارا ہو جاتا. میں کہتا ہوں اگر ہمارے پاس حسین نہ ہوتا گویا کچھ نہ تھا. حسین محسن انسانیت ہے. حسین نے ہمیں جینے کے رمز سکھائے. میں کہتا ہوں وہ بندے کہ جو آج بھی حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ مولا مظلوم کربلا نے یہ جو اقدام اٹھایا پتہ نہیں یہ کیسا اقدام تھا. میں کہتا ہوں حسین محسن انسانیت ہے، محسن اسلام نہیں ہے. فقط حسین نے اسلام کو بھی بچایا، انسانوں کو بھی بچایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تو شیعہ ہے تو بھی مانے گا، اگر کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی مانے گا، اگر مسلمان نہیں ہے وہ بھی مانے گا. میں کہتا ہوں جس کے اندر رمق کے غیرت موجود ہے وہ حسین کے احسان کو یاد رکھے گا. جب انسان گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے اسے نگاہ پڑتی ہے اور یہ فرق کرتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے. میں کہتا ہوں اگر حسین نہ ہوتا یہ فرق نہ ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر مولا حسین نہ ہوتے یہ فرق نہ ہوتا. حسین نے رمز انسانیت کا درس دیا ہے، حسین نے غیرت کا درس دیا ہے. اور جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا پیغمبر اکرم نے اتنی محبت کی ہے اپنے لال کے ساتھ کہ ایک زانوں پہ امام حسین کو بٹھائے ہوئے تھے، دوسرے زانوں پہ امام حسن کو بٹھائے ہوئے تھے، اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں وہ میرے اصحاب، وہ میرے ماننے والے، میں پیغمبر کہہ رہا ہوں
جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ محمد سے دشمنی رکھے گا۔ امام حسین، اور یہ جو محبت حسین، ذکر حسین ہم مناتے ہیں نا، یہ جشن حسین ہم مناتے ہیں، اگر حسین کے لیے ہو تو حسین ادھار نہیں کھڑا تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران کے علاقے میں ایک انجمن تھی بچوں کی، انہوں نے اسی طرح جشن کا پروگرام بنانا چاہا، لیکن ان بچوں کے پاس پیسے نہ تھے۔ توجہ کیجئے گا، اگر انسان حسین کے لیے کام کرے تو مولا اجر کیسے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس پیسے نہ تھے کہ نیاز کا بندوبست کیا جائے، حسینیے کو سجایا جائے، وہاں پر نیازیں پکائی جائے اور جشن حسین کا پروگرام بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک تاجر کے پاس گئے اور اسے کہا ہمیں پیسے چاہیے، تو تاجر کو اتنا بامعرفت تھا، وہ کہتا تھا کہ جتنا مرضی آئے رقم لکھ دو، میں اس کے اوپر دستخط کر کے دے دوں گا۔ بچوں نے بہت زیادہ رقم لکھی اور اس کو کہا کہ دیکھے گا نہیں ہم نے کتنی رکھی، تو وہ کہنے لگا نہیں، میرا معاملہ اور حسین کا ہے، جب حسین کی راہ میں خرچ کروں تو پھر دیکھتا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے اور اس وقت کے عالم دین نے خواب میں دیکھا، میدان محشر ہے، بڑے بڑے لوگ حساب و کتاب کے لیے آ چکے ہیں، علماء بھی موجود ہیں، فقہاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں۔ آواز آئی رک جاؤ، جب تک تمہارا حساب نہ ہو جنت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ابھی دروازے سے اچانک وہ تاجر نمودار ہوا۔ جب وہ تاجر نمودار ہوا، امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور فرشتوں کو کہا اس کا نامہ اعمال میری طرف لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا، دیکھے بغیر میری راہ میں خرچ کیا، آج میں بھی اس کا نامہ اعمال دیکھے بغیر اسے جنت بھیجوں گا۔ امام حسین، بس ایک ہی آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، وقت بہت زیادہ ہو چکا۔ ایک دفعہ کا ذکر کہ امیر المومنین پیغمبر اکرم کی محفل میں تشریف فرما تھے، وہیں پر امام حسین بھی پیغمبر کی گود میں بیٹھے تھے۔ پیغمبر اکرم امام حسین کے بوسے لے رہے تھے اور دست شفقت سر پہ پھیر رہے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، اے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کیا آپ میرے اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کیف لا احبہ وہو عظم من اعضائی، اے علی میں حسین سے کس طرح محبت نہ رکھوں جبکہ یہ میرے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ لحمہ لحمی دمہ دمی یولمنی ما یولمہ، فرما رہے ہیں اے علی اس کا گوشت مجھ محمد کا گوشت ہے، حسین کا خون مجھ محمد کا خون ہے، جو اسے رنجائے گا اس نے مجھ محمد کو رنجایا ہے، جو حسین کو خوش رکھے گا اس نے مجھ محمد کو خوش رکھا۔ جو فرما رہے ہیں، جو فرمایا میں اسے محبت کرتا ہوں۔ وہاں پر امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اور فرمایا یا رسول اللہ اینا احب الیکم ام انا علی، فرمایا ام انا ام الحسین، فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے آپ کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ابھی پیغمبر اکرم چپ تھے کہ امام حسین نے فرمایا بابا جان پیغمبر کے نزدیک وہی محبوب ہوگا جو شرف میں، جو فضل میں، جو کمال میں اللہ کے نزدیک زیادہ باکمال ہوگا۔ تو مولا علی نے فرمایا اتفاخر میّا یا حسین، ہے حسین تو جانتا ہے تو کس کے ساتھ مفاخرہ کر رہا ہے؟ پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا اے حسین جانتے ہو بابا تمہارا کتنی عظمت کا مالک ہے۔ وہاں پر امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان فرمائے، امام حسین نے اپنے فضائل بیان فرمائے۔ مولا امیر فرماتے ہیں اے حسین لال سن، میں علی ہوں
ہوں، میں علم اللہ کا دروازہ ہوں، میں محمد کا وزیر ہوں، میری وجہ سے اللہ نے غدیر کے دن دین کو مکمل کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت کے بارے میں روز قیامت پوچھا جائے گا۔ ابھی تک امیر المومنین اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، بہت لمبی حدیث ہے، زیادہ بیان نہیں کرتا۔ وہاں پر امام حسین نے بھی فرمایا کہ بابا جان آپ کے سارے فضائل حق ہیں اور سچ ہیں، پس سنو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میری ماں آپ کی ماں سے افضل ہے، میرا بابا آپ جیسا آپ کے بابا سے افضل ہے، میرا جد آپ کے جد سے افضل ہے۔ بس مولا حسین نے کہا بابا جس کا بابا علی جیسا ہو وہ حسین کتنا باکمال ہوگا۔ تو پھر امیر المومنین نے اپنے فرزند کے اوپر دست شفقت پھیرا اور کہا زاد اللہ علما و شرفا و فخرا، خدا تیرے علم میں، تیرے شرف میں، تیرے فخر میں اور اضافہ فرمائے۔ بس آخری جملہ، امام حسین علیہ السلام نے ایک بندے کو کہا، وہ کچھ مانگنے آیا تو مولا نے کہا کہ میرے جد کا فرمان ہے المعروف بقدر المعرفہ، اگر کوئی کچھ مانگنے آئے نا تو اس کو معرفت کو دیکھو، جیسی اس کی معرفت ہو ویسا اسے عطا کیا جاتا ہے۔ میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو نے جواب دے دیے تو تجھے میں بہت سا مال عطا کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ایک تو جملہ پیغام حسین کا، بس آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مولا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا سب سے افضل ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا دوسرا سوال، فمن نجات من المہلکہ، ہلاکت سے بچنے کے لیے نجات کس چیز میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا الثقۃ باللہ، جب زمانے کی آندھیاں چلنے لگے، فتنوں کی آندھیوں میں، ہلاکتوں کے سیلابوں میں، اگر انسان کے پاس نجات ہے تو اس کے پاس ہے جو خدا پر اعتماد رکھتا ہو۔ تیسرا مولا نے کہا فما یزین الرجال، بتا مردوں کی زینت کس میں ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس دوسروں سے منفرد ہو، دوسروں سے منفرد لگوں، میری زیب و زینت دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے۔ تو امام نے مرد کی زینت کیا قرار دیا؟ تو وہ کہنے لگا علم معہ حلم، مولا وہ مرد بازینت ہے جس کے پاس علم ہو اور حلم ہو۔ مولا نے کہا اگر علم اور حلم نہ ہو، کہا مال معہ مروہ، مال ہو تو سخاوت ہو۔ کہا مولا نے فرمایا کہ وہ اگر ایسا بندہ ہے علم بھی نہیں ہے، حلم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، سخاوت بھی نہیں ہے، تو فرمایا الفقر معہ الصبر، پھر ایسا فقیر ہو جو صابر ہو۔ تو کہا ایسا بندہ ہے علم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، سخاوت بھی نہیں ہے، فقر ہے تو صبر نہیں ہے، تو اس کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے کہا فَتَنزِلُ الصَّاعِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے بجلی کو بھیجے، اس بندے کے اوپر بجلی گر جائے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ تو بس پیغام حسین یہی ہے کہ زندگی میں اگر انسان بازینت بننا چاہتا ہے، باعظمت بننا چاہتا ہے، تو پہلا یہ کہ علم و حلم ہو، نہیں رکھ سکتا مال و سخاوت ہو، یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسا فقر ہو جس کے اوپر انسان صبر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا ہے خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم يا محمود بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسن۔ پروردگارہ ہماری قلیب سی عبادت کو منظور و مقبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما،
ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے جو مومنین مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، بالخصوص بانیان مجالس نے یہ جو اہتمام کیا ہے نظر و نیاز کا، اس کا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کا ثواب ان کے مرحومین کے روح کو ایصال فرما، مال و رزق میں وسعت عطا فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، زاد اللہ نعم، دفع اللہ نکم، کشف اللہ الہم والغم بحق سید العرب والعجم۔ پروردگارہ ہماری ان محفل سے، ہمارے ان جشنوں سے امام زمن کو راضی و خوشنود فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔